اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد والے محمد کی پاک ذات پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل ایک انتہائی بلکہ ایک بہت بڑی خبر آئی تھی رات کے وقت، جب 10 کے بعد تقریباً کوئی انٹرسیپٹ نامی کوئی انٹرنیشنل ایجنسی ہے، اس نے سائفر جو پاکستان کو بھیجا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، اس کو لیک کر دیا تھا، یا اس کی ایک کاپی ان کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ اب وہ کاپی کہاں سے چڑھی، کس طریقے سے، کس نے کس کو دی، کوئی سازش ہے، کوئی مداخلت ہے، یا کوئی اور اس حوالے سے کسی قسم کا کام ہے، یہ تمام چیزیں تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ سائفر لیک ہوا، کیونکہ ایک چیز آئی کہ اسد علی طور ایک صحافی ہیں، انہوں نے کل ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا ہوا تھا، اور اس میں مینشن تھا کہ سائفر سے ریلیٹڈ، یعنی کہ وہ سائفر آیا ہوا تھا، وہ ڈاکومنٹ جو یو ایس نے پاکستان کو بھیجا ہے، اور ساتھ میں اس میں یہ مینشن تھا کہ اس پر مین سٹریم میڈیا پہ کسی قسم کا پروگرام نہیں ہوگا۔ یہ بات تھی اسد علی طور نے کیا۔ اب یہ کس نے بھیجا ہے، یا جسٹ ان کی یہ اپنی کوئی خرافات تھیں، یا کوئی اور بات تھی، یا حکومتی کوئی نمائندے، جیسا کہ حکومتی نمائندے جیسے مریم اورنگزیب وغیرہ ہیں، کیونکہ کل تک تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، اس کے کچھ دیر کے بعد یہ میٹر پتہ چلا کہ اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئی ہیں، تو یقیناً کسی حکومتی رکن نے، کسی ممبر نے اس طرح کی حرکت کی ہوگی اور روکا ہوگا کہ حقائق سے پردہ نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو کیونکہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ لیٹر آیا تھا، وہ جو ڈاکومنٹ آیا تھا، وہ جو سائفر آیا تھا، اس تمام چیز کے پیچھے، یا وہ جو کاغذ کا ٹکڑا جس کو 27 مارچ کو عمران خان نے ایسے لہرایا تھا اور بتایا تھا کہ امریکی جو مداخلت ہے وہ نامنظور ہے، اور اس پہ ہماری پاک فوج نے، یعنی کہ ہماری جو آرمی کا ادارہ، ایک پاک فوج، ایک پوری نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں ڈیمارش دیا گیا تھا، باقاعدہ طور پہ امریکہ کے سفیر کو بلا کے ڈیمارش کیا گیا تھا، تو یقینی طور پہ وہ ڈاکومنٹ تو تھا، وہ سائفر تھا، اور اس کی حقیقت ہے، اس کی اصلیت ہے۔ باقی بعد میں لیٹر آن کسی نے کیا الزام لگا دیا کہ یہ کاپی ساتھ لے کے چلا گیا عمران خان اپنے ساتھ، اور کسی نے کیا الزام لگایا کہ یہ ایسا کچھ ہے بھی نہیں، لیکن عمران خان اور پاکستان آرمی یہاں ایک پیج پہ تھے۔ یہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے اگینسٹ جب وہ نیشنل سیکیورٹی کی ایک کانفرنس ہوئی، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پہ عمران خان اور آرمی نے مل کر ڈیمارش دیا۔ ڈیمارش کا مطلب نارملی یہ ہوتا ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں جو مجھے پتا ہے، کہ یہ بیسیکلی احتجاج ہوتا ہے، کہ انہوں نے امریکنز کے خلاف یا امریکنز کے آگے احتجاج کیا کہ اس طریقے کی ایکٹیویٹی آپ نہیں کر سکتے، کہ ایک جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ بہرحال بعد میں اس کو آرمی نے بھی انویسٹیگیٹ کیا، ہمارے اداروں نے بھی، ایجنسیز نے بھی کیا، بڑا اچھا کام کرتے ہیں ہمارے ادارے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل مداخلت تھی، سازش نہیں تھی۔ تو یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں، مطلب یہ چیزیں آپ کو بڑا ایزیلی ریکارڈ پہ مل سکتی ہیں۔ اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بہت ساری ہماری پریس کانفرنسز بھی تھیں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھی ایکٹیویٹی، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے۔ اب میں آتا ہوں، اب جب رات کو یہ خبر لیک آؤٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک تہلکہ سمجھ جاتا ہے، وہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ ہیں، جو نوجوانان ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، وہ اس کو بڑا جلدی سے اس کو مطلب وائرل کرتے ہیں، اور باتیں ہوتی ہیں کہ جی اللہ الحق ہے، عمران خان کی جیت ہو گئی، عمران خان کی فتح ہو گئی، جیل میں پتہ نہیں اس نے ایسی کیا دعا مانگی کہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا، سائفر لیک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ عادل راجہ نے بھی بہت ساری اس پہ کی۔ بہرحال میں مناسب نہیں سمجھتا ایسے بہت سارے لوگوں کا نام لینا جو ملک دشمن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمن اس عنوان سے سمجھتا ہوں کہ وہ پاک آرمی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاک فوج ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہمارے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت نہ کی جائے تو یقین کیجئے کہ ہم پہ جو دشمن ملک ہیں وہ دوڑ پڑیں، وہ یعنی کہ ہمیں نوچنے کو آ جائیں۔ اب میں آتا ہوں کہ کل کا جو سائفر کا جو میٹر تھا، اس کے بعد یہ جب لیک آؤٹ ہو گیا، انٹرسیپٹ نے کر دیا، آج پاکستانی میڈیا نے کچھ بھی نہیں دکھایا۔ آپ کو بڑا کلیئر کرتا ہوں، پاکستانی میڈیا نے الٹا پاکستان تحریک انصاف پہ بات ڈال دی، لیکن اس کے اگینسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا موقف تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا پڑھ کے بتاتا ہوں، کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی جانب سے بھجوائے گئے خفیہ مراسلے، یعنی کہ سائفر کے حوالے سے عالمی میڈیا میں چھپنے والی خبر پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ 10 اگست 2023 خفیہ مراسلے سائفر کے حوالے سے منظر عام پہ آنے والی معلومات اور تفصیلات نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کی صحت اور ساکھ پر حتمی طور پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یہ اس نے لکھا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اپنا موقف دے رہے ہیں، جسے وہ اپنی آئینی اور جمہوری حکومت کے ایک سازش کے نتیجے میں لائی جانے والی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خاتمے کے تناظر میں تسلسل سے دہراتے آئے ہیں۔ یہ ان کا موقف ہے۔
اس معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں، جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی، میں یہ طے پایا کہ اس کے خفیہ مراسلے کے مندرجات مذکورہ ملک کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں صریحاً مداخلت کے مترادف اور کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنی میموری کی بنیاد پر آپ کو اس سے پہلے بتائی، اور وہی والی بات انہوں نے کی کہ جو نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ بہت اہم میٹنگ ہوتی ہے، اس میں تمام جو چیف ہوتے ہیں، یعنی کہ نیوی کا، آرمی کا، ایئر فورس کا، وہ تمام لوگ وہ موجود ہوتے ہیں، ایجنسیز کے رہنما، ڈی جیز یا جو چیئرمین یا ان کے جو بالکل ٹاپ ٹائر ہوتی ہے لیڈرشپ کی، وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں گرو ہے کہ ہمارے ادارے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ بھی کیا کہ پاکستان مذکورہ ملک سے سفارتی آداب کے عین مطابق بیک وقت اسلام آباد اور اس ملک کے دارالحکومت میں ایک احتجاجی مراسلہ یعنی کہ ڈی مارش کے ذریعے شدید احتجاج کرے گا۔ بالکل یہ طے پایا تھا، اس کو میڈیا پہ چلایا گیا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی مکمل تائید و توثیق کی گئی تھی۔ یہ بالکل میں آپ کو وہ الفاظ بتا رہا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی تھا حقیقت میں کہ جو عمران خان کے ٹائم پہ جو نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس ہوئی، غالباً NSC کہتے ہیں اسے، تو اس وقت بھی ڈیمارش کا کہا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں بھی یہ ہوا، اور بالکل انہوں نے کہا جی بالکل ہم اپنی پچھلی پرانی میٹنگ پہ وہ ہیں، اور ساتھ میں یہ چیز طے ہوئی کہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی۔ خیر آگے چلتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ میں آپ کو لے چلتا ہوں، بڑا چھوٹا سا رہ گیا۔ مقتدرہ گروہ نے اس خفیہ مراسلے سائفر کی اہمیت و مطابقت کو کم کرنے کے لیے اس کے وجود سے انکار کرنے، اسے بے معنی اور بے وقت قرار دینے اور اسے منظر عام پر لانے کا الزام چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے سر دھرنے تک بار بار اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلائی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس خفیہ مراسلے پر کی جانے والی بحث و تمہیز کو اس کے ٹھیک تناظر میں رکھا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ فی الواقعہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا پھر سے یہی مطالبہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے جو اس ٹائم پورے پاکستان میں وائرل ہو چکا ہوا ہے۔ ان کی جو سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ ٹیم ہے وہ بیسیکلی اس پہ رد عمل دیتی ہے، وہ قانونی مشاورت کرتی ہے یا چند وکلاء، اور انہوں نے ایک بڑی مضبوط ٹیم بنائی ہے۔ کوئی بھی پریس کانفرنس کرتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوتا ہے یا کوئی کسی طریقے سے بھی، کہ اس پہ ایک ان کا باقاعدہ طور پہ رد عمل آتا ہے۔ یہ کچھ ٹائم سے آ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا پھر سے یہی مطالبہ ہے، یہ ان کا آخر میں مطالبہ ہے کہ ہمارا پھر سے یہی مطالبہ ہے کہ اس معاملے کی جامع تحقیقات کے لیے ایک نہایت بااختیار اور اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے اور اس کی تحقیقات کو منظر عام پر لایا جائے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف، یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف یہ تھا سارا میٹر۔ یہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں پہلے کی بھی بتا دی۔ میری کوشش یہ ہوگی، میں ابھی کنفرم نہیں کرتا کہ اگر نیکسٹ ویلاگ کرتا ہوں یا اسی ویلاگ میں کوشش کرتا ہوں کہ جن جن مواقع پہ ہماری یہ ڈی مارش ہوا، نیشنل ٹی وی پہ خبریں چلیں، نیشنل بلکہ انٹرنیشنل ٹی وی پہ، میڈیا پہ بھی خبریں چلیں، تو وہ کوشش کروں گا کہ میں وہ تمام چیزوں کو ایک اس ویلاگ میں ایڈ کر سکوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ، خدا حافظ۔